دعوت افطار کے مہمان خصوصی جناب عبدالرفیق حامد قطیبی صاحب نادی میں علاقہ شمال تلنگانہ جماعت اسلامی تشریف لا چکے ہیں. ان سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر تصدیق کریں. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. محترم صاحب احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس وقت ماہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں اضافہ فرمایا تاکہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ سکیں اور اپنے گناہوں کو ندامت کو اظہار کر سکیں اور نیکی کو سمیٹ سکیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس پر احسان ادا کیا گیا وہ کم ہے. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں اس وقت موجود تھے، ان کی زندگی کی ساتھ ختم ہو چکی ہے، اور ہم کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اسی لیے ان لمحات سے جتنا ہم استفادہ کر سکتے ہیں ہم کریں. نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بے پناہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا نفس نفیس. تو یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے اور رمضان میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے کہ اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر اجر دیا جاتا ہے. اور بے شمار فضیلتیں آئی ہیں کہ روزہ دار کو کوئی روزہ افطار کرا دے، کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حوض کوثر سے سیراب فرماتے ہیں اس کی جنتی ہونے کی علامت ہے. حوض کوثر کا پانی پینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں جائے. یہ خوشخبری بھی سنائی گئی. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو شیاطین جو برائیوں کو پھیلانے پر لگے ہوئے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع بند کر دیتے ہیں. معمولی سے معمولی ایمان والا آدمی بھی جو پلٹ جاتا ہے اس رمضان میں ایک غیر معمولی ایمانی حرارت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. مگر ایک حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے خطبے کے لیے آپ ممبر کی تشریف لے جا رہے ہیں. تو جیسے پہلا قدم رکھا آپ نے آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی اس طرح سے آمین 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 3 مرتبہ خطبے کے لیے چڑھتے وقت سیڑھیوں میں نہیں کہا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے جا رہا تھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا دے سکے. کتنا بدنصیب انسان ہے. ایک کسان سوتا پڑا رہ جائے، فصل کاٹنے کا موقع ہو، فصل لگانے کا موقع تو فصل نہیں کاٹ سکے گا. ایک طالب علم کو امتحان میں 3 گھنٹے ملتے ہیں، سال بھر محنت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس میں ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر سکتا ہے، اور وہ 3 گھنٹے کے اندر سوتا گزار دے، ادھر ادھر ٹائم پاس کر دے، تو جو کچھ بھی نتیجہ اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے آپ کو اندازہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ہاتھ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان اور نعمت
کے طور پر یہ رمضان کے لمحات کو عطا فرمائے کہ ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. دیکھیں جب بارش پڑتی ہے تو بارش زمین کے مختلف حصوں میں پڑتی ہے. اس میں سے بعض ایسے حصے ہوتے ہیں زمین کے جو نہایت زرخیز ہوتے ہیں. بارش کے فوار پڑنے سے بھی لہلہاتی کھیتی اس زمین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہرا بھرا سرسبز شاداب. لیکن زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن پر ڈھیروں بارش ہو جائے تب بھی وہ کوئی سبزہ اگانے کے قابل نہیں. چٹان ہے، سخت چٹان. کہ بارش ہو رہی ہے تب بھی اس سے کوئی سبزی کی آپ امید نہیں کر سکتے، کوئی ہرا بھرا. ٹھیک اسی طرح سے انسانوں کے قلوب بھی ہوتے ہیں. بعض انسان کے قلوب ایسے ہوتے ہیں دین کی باتیں سن کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اور اس کے ارشادات سن کر نرم پڑ جاتے ہیں. بعض انسانوں کے بارے میں تو کہا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے آنسو نہیں نکلتے، نرم دل، اثر و قبول کرتے ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا قلب اپنے پاس رکھتے ہیں. اور بعض لوگ سخت قلب کے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ان کو سنا لیا جائے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں. سختی، شقی القلبی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. رمضان آ جائے، 1 نہیں 10 آ جائے، 10 نہیں 50 رمضان آ جائے، لیکن ان کی زندگی جو پہلے تھی ویسی برقرار ہے. بدبخت ہے. رمضان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس فرد کا قصور ہے جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے بھی اس سے محرومی اپنے حصے میں لکھا ہوا. سمندر ہے، سمندر اور دریا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیاسا رہنا اپنے لیے طے کرتا ہے تو سمندر بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، دریا بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار نازل ہو رہی ہیں صبح سے لے کے رات تک. رات میں بھی مواقع ہیں اپنے رب کو پانے کے، رب کو راضی کرنے کے، رب کی جنت کو حاصل کرنے کے، اور دن میں بھی مواقع حاصل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اپنے آپ کو رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب انسان ہے. اللہ کے انگنت بندے ایسے ہیں جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین اور مستعد ہیں. محنت اور مشقت کر رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، دن میں بھی محنت کر رہے ہیں، دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے. یہ سب کچھ عبادات اور اس کی فضیلت اس لیے ہے اس مہینے کو جو رونق ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی. یہ اصل سمجھنا ہے. یہ قرآن کا تلاوت کرنا، یہ ذکر کرنا، استغفار کرنا، خدا کو راضی کرنا، یہ نوافل کا ثواب، یہ جنت کے دروازے کھول دیے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہونا، یہ سب کچھ کیوں سجایا گیا اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے وہ نازل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. خوشی منانا چاہیے اہل ایمان کو. قرآن جیسی کتاب ان کے روحانی امراض کی شفا بن کے آئی ہے. جیسا انسان کے جسمانی امراض ہوتے ہیں ویسے ہی روحانی امراض ہیں انسان کہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. غیبت کرتا ہے انسان، چغلی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تعلقات کو بگاڑتا ہے، معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، معاشی زندگی اس کی ابتر ہوتی ہے، سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، رشوت میں ہاتھ ڈالتا ہے، حرام ذرائع سے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، سماجی زندگی ابتر ہو کے رہ جاتی ہے. یہ سب روحانی امراض ہیں. قرآن کہتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے اور یہ نصیحت ایسی ہے جو قلوب کے امراض کی شفا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے ہم کو. خالی قرآن کے تذکرے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمارے گھروں میں ہم پڑھیں، ہمارے بال بچے پڑھیں، ہماری عورتیں پڑھیں، قرآن کے مطابق ہماری زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے وہ آدمی کتنا بیوقوف ہے، آپ دنیا میں اس کو پاگل ہونے کا ثبوت کرا دیں. ایک آدمی جسمانی مریض ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو ایک زبردست پرسکرپشن لکھ کے دیا، نسخہ لکھ کے دیا. کہا کہ یہ دوائیں تم کو استعمال کرنا ہوگا، یہ بیماری تم کو لاحق ہو گئی ہے
اور ان چیزوں سے تم کو بچنا ہوگا، یہ چیزوں کو کرنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا، یہ دوائیں استعمال کرنا ہوگا۔ اور یہ آدمی کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چٹھی لکھا کے لا کے اس کی تلاوت کرتے بیٹھ جاتا ہے دواؤں کی، بہت زور زور سے پڑھ رہا ہے، زبانی یاد کر لیا پورے دواؤں کو، اور اس کو چہرے پہ پھیر رہا ہے، اور اس کو گھول کے پانی پی رہا ہے، اور اس کا خیال یہ کہ اس سے میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا یہ آدمی۔ ڈاکٹر نے اس کو دوا خرید کر کھانے کے لیے کہا، اور اس نے جو اس کو تجاویز پیش کی اس پہ عمل کرنا۔ اچھا، دنیا کے معاملے میں اس کو پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان فرمائے، حرام کو بیان فرمایا، حلال کو بیان فرمایا، عبادات، راہ خدا کے اندر جدوجہد کرنا، سماجی زندگی گزارنا، انفرادی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، خاندان کے اندر زندگی کیسے گزارنا چاہیے، معاملات زندگی کیسے ہونی چاہیے، تجارت کیسے کرنا چاہیے، ملازمت کیسے کرنا چاہیے، خدا کے قانون کو زمین پر کیسے نافذ کرنا چاہیے، یہ سب جاننے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، چہرے سے لگا رہے ہیں، اور بڑے وجدان کے اندر بطور برکت رکھتی ہیں۔ قرآن کی احکامات کی کوئی نمونہ ہماری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے شادی بیاہ دیکھیے، لین دین، جوڑے گھوڑے کی رقم، پورے غیر اسلامی رسومات بھرے ہوئے ہیں، اور نام ہمارا مسلمان ہے، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ شادی بیاہ سے لے کے، پیدائش سے لے کے موت تک، ہماری کمانے کی زندگی سے لے کر ہماری سماجی معاشی پوری زندگیاں اس میں بھری ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید محض تلاوت کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ زندگی کے سالوں گزر جاتے ہیں، 50 سال، 60 سال گزر جاتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بابا تم قرآن پڑھے کیا، ابھی تک توفیق نصیب نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی ہوں گی زندگی میں، ڈگریاں آ گئی ہمارے پاس، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، لیکچرر کی، پروفیسر کی، بڑے بڑے آفیسر کی، لیکن اگر کوئی چیز نہیں پڑھ سکے تو قرآن نہیں پڑھ سکے۔ ارادہ کیجیے کہ ہم میں سے ہر فرد کے گھر میں قرآن مجید آئے گا، ترجمے کے ساتھ ہم وقت نکالیں گے، اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ نوجوان بچے ہمارے گھروں کے اندر ہیں، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، کل پورے کالج میں میں نے بچوں سے پوچھا اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے، کوئی بچہ جواب نہیں دے سکا۔ نوجوان بچے اتنی موٹی موٹی فزکس کی، کیمسٹری کی کتابیں پڑھ کے 10th پاس کر کے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا خلفائے راشدین کے نام کیا ہے، ایک بچہ جواب نہیں دے سکا۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکے نے یا لڑکی نے کہا شاید اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، شاید۔ میرے ساتھ ایک بی ایڈ لکھ رہا لڑکا، جب میں بی ایڈ کر رہا تھا تو اس میں سوال پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے۔ ایگزام لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ عبدالرحیم، میں نے ایگزام میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، صحیح لکھا غلط لکھا؟ یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ میں اگر بہرا مبالغہ کہوں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بوڑھوں کی بھی کچھ کم صورتحال نہیں ہے۔ زندگیاں گزر گئی، جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے، لیکن آج تک اسلام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں گزارنے کی ہم کو اللہ کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں رہتی زندگی تک تیرے کلام پاک کو پڑھنے سمجھنے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔